السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ آج کا وی لاگ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. یہ ٹریولنگ وی لاگ ہے. ہم اسلام آباد گھومنے جا رہے تھے تو میں نے کہا اپنے ویور سے بھی شیئر کر دوں. یہ میں نے مٹن کڑھائی بنایا تھا ساتھ لے جانے کے لیے. تو پھر فیملی مل بیٹھ کے جا رہے تھے تو ہم نے کہا چلیں یہ تیار کر لیتے ہیں. اور یہ ہے کہ ٹریولنگ میں آپ ضرور گھر سے کچھ بنا کے لے کے جایا کریں. آپ کو پتہ ہے باہر کے کھانے ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس طرح کے ہوں گے، کوالٹی وائز نہیں اچھے ہوتے. تو گھر سے ہی آپ بنا کے لے کے جایا کریں، ان کو کنٹینرز میں ڈال کے لے جایا کریں ساتھ. تو یہ ہم نکلے تھے، ابھی یہ صبح ارلی مارننگ ہے، 9 o'clock کا ٹائم ہے. تو یہ مری روڈ سے ہم جا رہے ہیں اور سفر بڑا اچھا ہے. آج ہلکی ہلکی دھوپ نکلی تھی تو موسم کافی اچھا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں کی دھوپ ویسے بھی بڑی اچھی لگتی ہے، اور موسم ابھی بہت زیادہ گرم نہیں ہے اور معتدل ہے. اور اس کے لیے آپ جو ٹریولنگ کے لیے ساتھ لے جانا چاہیں، اگر آپ کے پاس بچے ہوں نہ ہوں ساتھ، تو پانی کا ضرور استعمال کریں، انٹیک کریں. تو کوئی بھی آپ واٹر بوٹلز کو بڑے سائز کی آپ رکھ سکتے ہیں، کوئی واٹر کینز رکھ سکتے ہیں ساتھ، جو بھی آپ کو فیزیبل ہو. اس کے علاوہ کوئی مطلب جیسے آپ پلاؤ کچھ لوگ بناتے ہیں، میں اکثر ویسے تو پلاؤ لے کے جاتی ہوتی ہوں. تو اس دفعہ میرے ہسبینڈ نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ پلاؤ کو رہنے دیں، اس دفعہ ہم مٹن کڑھائی لے جاتے ہیں. تو ساتھ نان پھر وہاں سے کبھی کوئی بھی کہیں ڈھابے سے لے لیں گے. تو چٹنی بھی میں نے بنائی تھی، سیلڈ وغیرہ ساتھ، اور کچھ میٹھے میں نے فروٹس رکھ لیے تھے بچوں کے لیے جو ان کو پسند ہیں. تو سیزنل کوئی بھی آپ فروٹ، جیسے کوئی سیزن چل رہا ہے تو آپ اس کے لیے وہ رکھ سکتے ہیں. میں نے تو اسٹرابریز وغیرہ رکھی تھیں تو کیونکہ یہ بچوں کو بہت زیادہ پسند ہیں. اور اس کے علاوہ رمضان کی بھی آمد ہے، اور گھر کے بھی ڈیٹیل روٹین وائز جو صفائیاں وغیرہ تھیں وہ کی ہیں. اور بس ہم لوگ تھکے ہوئے تھے کافی دن سے. میں نے وی لاگز وغیرہ یا کوئی ویڈیو اس لیے اپلوڈ نہیں کی کیونکہ میں آج کل گھر کا بہت زیادہ ورک تھا. وہ آپ کو پتہ ہے رمضان سے پہلے تفصیلی صفائیاں ہوتی ہیں جو کہ لازمی کرنی ہوتی ہیں، ڈیٹیلڈ. تو آپ کے ساتھ کبھی وہ شیئر کروں گی وی لاگ. تو یہ بس ہم نے جی ٹی روڈ پہ جسٹ ہائی وے پہ ہم یہ جا رہے ہیں. اور پہلے ہمارا پلان ہے کہ ہم جائیں گے جیپنیز گارڈن، جو کہ یہ وہاں پر ہے دامنیکو کے نیچے، اور بہت اچھی پلیس ہے. آپ ضرور اگر اسلام آباد راولپنڈی کی رہائشی ہیں تو، یا اگر کسی اور سٹی کے بھی ہیں اور آپ کا یہاں پہ اسلام آباد میں وزٹ ہے، تو آپ ضرور اس کو وزٹ کیجیے گا کیونکہ یہ بہت زبردست پلیس ہے. خاص طور پہ یہ بچوں کے لیے تو بہت اچھی انٹرٹینمنٹ ہے اور بہت کلین ہے اور فیملی انوائرمنٹ ہوتا ہے. اور آپ اپنی برتھ ڈے سیلیبریشنز وہاں کر سکتے ہیں. کوئی نیو آئیڈیا، اگر آپ نے کوئی پکنک پارٹی کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، بچوں کے لیے بڑی اچھی ہے. وہاں پر ہر طرح کے چھوٹے بچوں کے الگ سے جھولے بنے ہوئے، اور جاپانیوں کا یہ سارا سٹرکچر ہے انہوں نے ہی بنایا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تھوڑے بڑے بچوں کے لیے جو 10 ایئرس سے ابو ہیں، اور جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں ٹوڈلر لائک یا 2 یا 3 ایئرس کے، ان کے الگ سے ایک سیکشن بنا ہوا ہے وہاں پر ان کے لیے ہے. اور اس کے علاوہ سوئنگس بہت زیادہ ہیں، سلائڈ بہت زیادہ ہیں. انٹرٹینمنٹ اور ایکٹیویٹی فٹنس کے لیے بھی سامان ہے ہمیں بچوں کے حساب سے بہت اچھا ہے. اور بیٹھنے کے لیے اگر فیملیز کے جگہ جگہ یہاں پر بینچز ہیں. اور صفائی کا تو خاص طور پہ بہت انتظام ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی نیٹنیس اور صفائی ہے یہاں پر. آپ کو کوئی ریپر، کوئی کسی چیز کا چھلکا کچھ بھی نہیں ملے گا. یہاں پہ کوڑا دان جگہ جگہ ہے. اور جو فیملیز ہیں وہ بھی باشعور ہوتے ہیں لوگ، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو تھرو کرنا ہوتا ہے ڈسٹ بن میں. بچوں کو بھی یہی بات سکھانی چاہیے اور عادت اپنانی چاہیے بینگ اے مسلم. اور صفائی تو ویسے بھی نفس ایمان ہے، تو جو بھی آپ اس طرح کے اگر کہیں نظر آ بھی جائے تو آپ اٹھا بھی سکتے ہیں اس کو، اور اٹھا کے آپ کوڑے دان یہاں جگہ جگہ ہر تھوڑے فاصلے پر ہے. اور کافی بڑا پارک ہے ساتھ ہی. اور بھی اگر آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے کسی اور جگہ جائیں تو چڑیا گھر ساتھ ہی مرغزار ہے، وہ جا سکتے ہیں. دامنیکو جا سکتے ہیں، منال تھوڑا اوپر ہے وہ بھی، وہاں پہ بھی آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے جا سکتے ہیں. یعنی آپ اسلام آباد کے 3 سے 4 پارک ون ڈے میں تو میں نہیں کہتی کہ کور ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ 2 آورس اگر اسپینڈ کریں گے تو وہ ضرور ہو جائیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی لش گرین ٹریز ہیں، یا پائن ٹریز بھی ہیں، اور سمپل جو ہے وہ کافی اولڈ ٹریز بھی ہیں. کافی اچھا اور سہانا موسم ہے. یہ صبح کا تقریباً 10 پونے 10 ساڑھے 10 سوا 10 کا ٹائم ہے، اور بڑا اچھا خوبصورت منظر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور بچوں کو میں نے یہاں پر بس یہ لے رہے تھے کچھ سلائڈز وغیرہ، اور اپنے فادر کے ساتھ یہاں پر یہ چھوٹے بچے کو تھوڑا سا اسکیری فیل ہو رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ انہوں نے یہ کر لیا تھا. یہاں پہ مختلف طرح کی یہ ہینگنگ کہہ لیں کہ برج ہے، ہینگنگ برج. اور بڑا اچھا، یہ لکڑ بھی اچھی انہوں نے کوالٹی کی یوز کی ہوئی ہے. اور اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں سینڈس کے
ڈیمپ ہیں، جس کی وجہ سے اگر بچہ کہیں اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ گر بھی جائے گا تو اسے چوٹ نہیں لگتی ہے، کیونکہ وہ سینڈ ہے، سینڈ سے سیف رہتا ہے بچہ. اور یہ میرے سے اسٹرابری جو ہے وہ سلپ ہو کے گر گئی تھی، تو مجھے بڑی اچھی لگ رہی تھی دیکھنے میں گرین گراس کے ساتھ، تو میں نے کہا چلیں یہ بھی شوٹ کر لوں، اس کو بھی دیکھنے میں. بعد میں نے اسے اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا تھا، لیکن یہ ویسے میں نے ویڈیو بنانے کے لیے اس کو رہنے دیا تھا. تو ناظرین دیکھیں بڑا اچھا منظر ہے اور بڑا خوبصورت سکون ملتا ہے یہاں پر آ کر، ذہنی سکون ملتا ہے اور تراوت ہوتی ہے. اس وقت رش بھی اتنا نہیں تھا اور ہم بہت ارلی مطلب جلدی آ گئے تھے. اس کے بعد پھر 12 بجے کے بعد یہاں رش ہو جاتا ہے، شام کے ٹائم بھی ہوتا ہے. ہم لوگوں کی یہ پلاننگ تھی، پہلے ہم نے یہاں آنا تھا، اس کے بعد ہم نے FG فاطمہ جناح پارک جانا تھا، پھر ہم نے کچھ ٹائم یہاں پر اسکائی جانا تھا سینٹورس. تو وہ میرے بیٹے کو وہاں سے لینی تھی واچ، وہ کہہ رہا تھا وہاں سے میں نے واچ لینی ہے ایک شاپ سے، تو اس کے لیے پھر مجھے وہاں جانا پڑا. اور کافی ٹائم سے وہ کہہ رہا تھا میں گیا بھی نہیں ہوں، تو مجھے وہ جانا چاہ رہا ہوں. تو میں نے کہا چلیں بچوں کو گھمانا تھا، ان کے ایگزامز وغیرہ ہو چکے تھے، تو پھر اس لیے میں نے کہا چلیں آج ان کی انٹرٹینمنٹ ہو جائے. اور آگے پھر رمضان بھی آ رہا ہے، تو پھر الحمدللہ پھر رمضان کی تیاریاں بھی سٹارٹ ہیں. اور یہ میں پھر یہاں پر بچوں کو لے کر آئی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ ٹائم پہ یہ انہوں نے رننگ بھی کی تھی، یہاں پہ کرکٹ بھی کھیلی ہے اور بیڈمنٹن بھی لے کر گئے تھے. ہم نے کہا چھوٹے موٹے فٹ بال وغیرہ گیمز وغیرہ بچوں کے لے کے آئی تھی میں ساتھ. جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں ناظرین، جو ٹریول ولاگ ہوتا ہے، اور جو میری سسٹرز یا بردرز جو بھی ہیں جو ٹریولنگ کرتے رہتے ہیں، ان کو اس بات کا اچھی طرح سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ ایک چھوٹا سٹوو ساتھ رکھیں. اگر آپ کو فیملی آپ کی بڑی ہے اور آپ ایزیلی افورڈیبل ہے، آپ کو ایزیلی لا سکتے ہیں تو لے آئیں. ادروائز آپ ہاٹ پاٹس بہت بیسٹ کوالٹی کے آج کل آئے ہوئے ہیں، جس میں 6 سے 7 گھنٹے تو کہیں جاتے نہیں ہیں کہ کھانا ٹھنڈ اس میں گرم رہتا ہے. تو میرے پاس بھی کنٹینر تھا اور وہ بڑا اچھا، اس میں کھانا گرم رہ گیا تھا. تھرموپول شیٹس کا بنا ہوا تھا، باہر کا تھا، لیکن وہ میں نے اسی میں لے کر آئی تھی، تو اس میں کھانا ہمارا گرم تھا. نان ہم نے لے لیے تھے، کیونکہ یہ وہ آپ اس کے ساتھ آپ دسترخوان ضرور رکھیں، ٹیشو پیپر رکھیں، فوکس رکھیں. اگر گھر سے آپ لے جائیں تو پلیٹس وغیرہ اچھی بات ہے، اگر نہیں لے کے جانا آتے تو ڈسپوزیبل پلیٹس، فورکس اور اسپارکس یا یہ کانٹا وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ رکھ لیں ساتھ. اگر آپ کو سیلڈ وغیرہ یا کوئی چیز لینی ہے، چٹنی ساسز رکھ سکتے ہیں، کیچپس وغیرہ اگر بچے لائک کرتے ہیں کسی چیز میں، کنٹکی فرائڈ چکن وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن اس موسم کے لیے وہ بہترین ہے، کیونکہ بعد میں اگر گرمی میں اگر بہت زیادہ جون جولائی کی گرمی میں پھر اس طرح کی چیزیں کھائی بھی نہیں جاتی. پھر تو یہ پریفریبل ہوتا ہے کہ انسان فروٹس رکھ لے ساتھ یا کوئی رائس بنا لے، کیونکہ وہ ٹھیک رہتے ہیں، کیونکہ گرم بھی رہیں گے اور اس پہ آپ کو طبیعت بھی خراب نہیں ہوتی. لیکن اپنی چوائس ہوتی ہے. تو اس دفعہ ہم لوگوں نے بس رائس سے اجتناب کیا ہے، کیونکہ ہر دفعہ وہی ہم لے کے آتے ہوتے تھے. کبھی میں بیف پنو پلاؤ بنا کے لاتی تھی، کبھی میں چکن پلاؤ لاتی تھی، ساتھ کٹلٹ سے کباب، شامی کبابز یا سیخ کباب لاتی تھی. اس دفعہ پھر میں نے مینیو چینج کر لیا تھا میرے ہسبینڈ کی وجہ سے. تو آپ جیسا آپ کو پریفریبل ہو. تو ناظرین میں کہہ رہی تھی کہ چٹائی ضرور رکھیں، ایک بڑے سائز کا میٹ رکھیں بیٹھنے کے لیے، جائے نماز رکھ لیں. تو میں تو پریفریبل یہی کرتی ہوں کہ میں کبھی بھی کہیں بھی جاتی ہوں تو میں قضا نمازیں گھر ہی آ کے پڑھتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی بزرگ ہے ساتھ یا کوئی جنہوں نے نماز لازمی پڑھنی ہے، ویسے تو پریئر رومز بنے ہوتے ہیں، لیکن آپ رکھ لیں ساتھ، آپ گراس میں وضو کر کے وہاں پر تو آپ پڑھ سکتے ہیں اگر کسی نے پڑھنی ہے نماز. تو اگر زور کا یا عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ پھر آپ اپنے ساتھ ایک چھوٹا کولر لے جائیں اگر آپ کی بڑی فیملی ہے، ورنہ آپ بوٹلز کوئی بھی رکھ سکتے ہیں پانی کی. اور فریزی ڈرنک تو میں نہیں پریفر کرتی، لیکن آپ کا اگر دل کرتا ہے تو وہ بھی آپ لے جائیں ساتھ ہی، کیونکہ وہاں سے آپ کو کبھی ملے گی، کبھی اس طرح کی کوالٹی میں نہیں ملتی، کبھی کس طرح کی ہوتی ہے وہاں پر. تو بہتر ہوتا ہے کہ اپنی چیزیں ساتھ رکھیں. گلاس ضرور رکھیں، بچوں کو آپ کو پتہ ہے کہ یوز کرنے ہوتے ہیں. ٹیشو پیپر ہو گئے، گلاس ہو گئے، ویٹ ٹیشوز ہو گئے، سمر کے لیے بتا رہی ہوں. ونڈو میں تو آپ سمپل ٹیشو رکھ سکتے ہیں. اور میں نے ویسے نیپکنز بھی رکھے ہوئے تھے ساتھ بچوں کی وجہ سے، کہ کوئی چیز اگر ان کے کپڑوں وغیرہ پہ پھیلا کے وہ بیٹھ جائیں تو ان کے کپڑے وغیرہ گندے نہ ہوں. چھوٹے بچے ہیں تو آپ بے شک ان کے ایک ہوڈیز ایکسٹرا رکھ لیں، سردیاں ہیں تو. اگر گرمیاں ہیں تو پھر بچوں کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں شیٹس وغیرہ یا پیمپرز وغیرہ، جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے چھوٹے بچوں کی. تو ہو گیا. تو یہ اس کے علاوہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں
یہاں پر کوئی بچی تھی یہ کلاکس کے ساتھ سوئنگ کر رہی تھی. میں نے ان کی بھی ویڈیو بنا لی ہے یہاں پر, اور میرا بیٹا بھی ساتھ بنا اس کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. یہ بچوں کی ہائنڈ اور موٹر جو کوالٹیز ہیں ان کے لیے بہترین ہوتی ہے. آپ ضرور یہ ایکٹیویٹیز کرایا کریں ویسے, کیونکہ ہینگنگ تو بچے اس طرح سے کر نہیں سکتے. تو یہ پارک ایسا میں اس پارک میں ضرور بچوں کو لائیں. آپ کے اگر بچے ٹین ایجرز ہیں یا چھوٹے بچے ہیں تو ٹوڈلرز بھی ایون کہ یہاں پر میں نے دیکھے ہیں ان کے لیے جھولے الگ ہوتے ہیں, تو وہ بھی لا سکتے ہیں. پیرنٹس اپنی موجودگی میں ان کو ضرور کروائیں, کیونکہ یہ ایکٹیویٹیز بچوں کی صحت کے لیے اچھی ہے. اور کیونکہ اسکولس وغیرہ میں بھی اس طرح کے کم ہی ہوتے ہیں. سلائڈز اور سوئنگس تو ہر جگہ ہی مل جاتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو ضرور پریفر کریں اور بچوں کو لے کر آئیں, جھولے دلائیں. اچھی بات ہوتی ہے, برین فنکشننگ اچھی ہوتی ہے, بچے فریش ہو جاتے ہیں اور نیچر سے قریب ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے. پلانٹس کا بچوں کو ضرور بتائیں. اگر گراس ہے, گراس کے کلرز, فلاورز کا بتا دیں, اس سے بچوں کی ایکٹیویٹی بھی ہو جائے گی اور نالج, جنرل نالج بھی انکریز ہوگا. ان کو بتائیں, پلانٹس کا بتائیں کہ یہاں پر اگر کوئی پودا پھول لگے ہوئے ہیں. آج کل تو سیزن نہیں ہے اس طرح سے فلاورز کا, وہ تو آپ کو پتہ ہے بہار میں ہوتا ہے, لیکن کچھ کیکٹس کے پلانٹس کے فلاورز آتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کچھ آپ اس طرح کے مطلب کہ کچھ کیڑے مکوڑے بھی ہوتے ہیں, تو وہ بھی آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں تاکہ ان کی نالج میں اضافہ ہو. کہ انسیکٹ بھی, گارڈن فلائز ہوتی ہیں, مختلف چیزیں, بٹر فلائز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ بچوں کو ضرور سکھائیں, بتائیں. اور پلانٹس کا خاص طور پہ بتائیں کہ ان کی کچھ فریش پلانٹ ہیں یا ان کو نیمز بتائیں تاکہ ان کو نالج میں اضافہ ہو. کہ ٹریز بھی ہماری زندگی کے لیے, جنگلات کی اہمیت کا بتائیں ان کو, ٹریز کے بارے میں بتائیں. ٹریز آکسیجن آپ کو دینے میں ہیلپ کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ابزارو کرتے ہیں. یہ بچوں کو ضرور تھوڑا آپ سائنس اور جنرل نالج سے ریلیٹڈ چیزیں ضرور بتایا کریں. اس طرح بچوں کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ پتوں کا سبز رنگ کیوں ہوتا ہے, فوٹو سنتھیسس کا عمل ہے. بچوں کو پتہ چلے, اگر چھوٹے بچے بھی ہیں ایون کہ 2-3 کے کلاس کے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کچھ بچے تھے جو قرآن حفظ کرنے والے کسی مدرسے سے آئے تھے, تو یہ میں نے ان کو بھی شوٹ کیا ہے. یہ سارے کے سارے پورے اپنے ٹیچرز کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, اور یہ ان کو بھی دیکھیں قرآن کی تعلیم کے ساتھ یہ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہیں. تو یہی بات ہے کہ بچوں کو لازمی اس طرح کی ایکٹیویٹیز انوالو کریں. یہاں پر بہت اچھا نیچرل انوائرمنٹ ہے. یہاں پر کچھ اسٹون واٹر کی بھی ایک کلچرل سی چیزیں ہیں, وہ بھی آپ ضرور بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ پرانے زمانے میں ویلز سے ہم جیسے کہ پانی لیتے تھے, تو یہ بچوں کو سسٹم بتا سکتے ہیں. پیچھے آپ ماؤنٹینس دیکھ سکتے ہیں, ماؤنٹینس سے بھی آپ بتا سکتے ہیں بچوں کو کہ ماؤنٹینس بھی ہوتے ہیں, اور ان کو بچوں کو حوالہ دے کے کوئی بھی چیز انہیں سکھا سکتے ہیں. اور تھوڑی ہائکنگ کا بتا سکتے ہیں, کلائمبنگ کا بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیسلز ہیں, ٹریمپولائنز بھی ہیں یہاں پر. اگر وہ بچوں کو, میرے بچے تو وہ نہیں لیتے, لیکن یہ ہے کہ وہ بھی لینی چاہیے. ایکٹیویٹی ہے, اچھی ہے, جمپنگ ہوتی ہے اس سے, تو وہ بھی آپ یہاں پہ کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ موٹر کے بھی ہیں کچھ, اس کی زپ لائن ہے, زپ لائن تو انہوں نے کی تھی. تو یہ ہے کہ وہ بھی ایکٹیویٹی اچھی ہے, اس میں آپ کلائمبنگ کرتے ہیں تو وہ آپ باڈی فٹ رہتی ہے, ایکسرسائز ایکٹیو رہتے ہیں آپ اس سے, تو یہ ضرور آپ کیا کریں. اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں ویب ہے, ویب کی ایکٹیویٹی اچھی ہوتی ہے. یہ بچوں کو بتائیں. اس پہ آپ یہ بھی بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ جیسے کچھ انسیکٹس اللہ تعالیٰ نے بنائے جو کہ ان کی گھاری ویبس ہیں, جیسے کہ اسپائڈرس. تو بچوں کو اس طرح تھوڑا نالج دیا کریں, بچوں کو پتہ چلے گا یہ ان چیزوں کا. اور آپ ہائکنگ کے حوالے سے بتا سکتے ہیں بچوں کو چیزیں. یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ چھوٹے فلاورز تھے, میں نے اپنے بچوں کو یہ ضرور بتایا ہے. میں نے کہا یہ بیٹا, یہ انہوں نے بہار سپرنگ کے لیے یہاں پر کلٹیویشن کیے ہوئے ہیں, روزز کیے ہوئے ہیں ڈفرینٹ کلرز کے, اور بہت اچھے ہوتے ہیں. میں بہار میں بھی اس پارک میں آئی ہوں, تو یہاں پہ رنگین پھولوں کی قطار اندر قطار جو ہے وہ بڑی اچھی لگی ہوئی ہیں. یہ فینس لائنز بنی ہوتی ہیں اور بہت زبردست ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں اسٹون واٹر, یہ قدرتی طور پہ انہوں نے اس طرح سے سیٹ اپ کیا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے کنواں یا کوئی جھیل جھرنا ہے تو وہ پانی اس میں سے آ رہا ہوتا ہے, اور یہ 24 آورز 7 days آتا رہتا ہے. تو یہ بھی بڑا اچھا ہے. اور نیچے ٹیپ بھی بنا دی ہے کہ اگر کسی کو پانی ضائع نہ ہوتا, کہ اگر کسی نے پینا ہے یا یوز کرنا ہے, یا بالکل کلیئر فریش واٹر ہے, یہ اسپرنگ واٹر ہے, یہ یوز کر سکتے ہیں, پی بھی سکتے ہیں. بڑا اچھا پانی ہے ادھر کا, میں نے پیا ہوا ہے. تو آپ بھی ضرور یہاں آئیں اور یہ پانی بھی انجوائے کریں, آپ کو اچھا لگے گا. اور خوبصورت مناظر ہیں, ضرور ان کو انجوائے کریں گے تو آپ کو ایک تو آپ کی آنکھوں کے بھی فریشنس آئے گی, اور آپ کو دیکھنے میں بھی بڑا اچھا لگے گا. تو میں امید کرتی ہوں میرا جو چینل ایف جے لائف سٹائلز ہے وہ آپ ضرور سبسکرائب اینڈ لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا ویڈیو کو, اور ویڈیو کو مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو میرے ولاگس کیسے لگتے ہیں. تو میں رمضان المبارک کے حوالے سے بھی نیو ولاگس بناؤں گی. ایکچولی میں ورکنگ میں بزی تھی تو میں نے ولاگ کوئی نہیں شوٹ نہیں کیا,
تو میں شارٹس بھی بناتی ہوں، ضرور آپ دیکھیے گا اور مجھے بتائیے گا۔ یہ میں اسٹرابریز ہم کھانے لگے تھے تو بڑا اچھا یہ ان کی رس ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک انوکھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پلانٹ کے اور ہر فروٹ کے اندر بیج رکھے ہیں، اور کیلا ایک واحد ہے جہاں پہ بیج نہیں ہے، اور یہ اسٹرابری کے آپ باہر دیکھ سکتے ہیں بلیک لگی سارے اس کے بیج ہوتے ہیں۔ تو یہ بچوں کو آپ بڑی اچھی انفارمیشن آپ دے سکتے ہیں کہ جنرل نالج کے حوالے سے کہ یہ کیا چیز ہے، اسٹرابری ہے جس کے باہر بیج لگے ہوتے ہیں، تو بچوں کو ایک پریکٹیکلی چیزیں سمجھ آئیں گی، اور وہ اچھے طریقے سے نالج بھی ان کو گین ہوگا، اور وہ اچھا سا وہ سمجھ بھی سکیں گے۔ اور ان کو کیونکہ آج کل آپ ایسا دور ہے، الیکٹرانک دور ہے، اور پتہ ہے موبائل دور ہے، تو یہ چیزیں ہم بچوں کو اگر حقیقت سے روشناس کرائیں گے تو ضرور بچے سیکھیں گے اور زیادہ اچھا سیکھیں گے۔ تو میرا یہی کہنا ہے کہ بچوں کو آپ ضرور اچھا نالج دیں، بچوں کو ان جگہوں پہ لے کے جائیں اور انجوائے کریں، خود بھی انجوائے کریں، اور بچوں کے ساتھ اور اپنا کھانا پینا جو بھی آپ ساتھ لے کے جائیں، تاکہ آپ کو اگر کوئی کسی کو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ باہر کی چیزوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس ٹائپ کی ہوں گی، بچوں کے لیے موضوع ہے نہیں ہے، بڑے تو چلیں سروائیو کر لیتے ہیں، کھا پی لیتے ہیں تو ان کو اتنا ایشو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ بچوں کے لیے تھوڑا سا ہوتا ہے مسئلہ۔ تو بس میں یہی چاہتی ہوں جہاں بھی رہیں خوش اور آباد رہیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور چینلز کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، اور بھی مجھے بتائیے گا میں کس چیز پہ ولاگز بناؤں، تو مجھے یہ بھی بتائیے گا آپ کو میرے ولاگز کیسے لگتے ہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کتنی اچھی سلائیڈ ہے، یہ آرام سے لے کے آ رہے ہیں، تو یہ ضرور آپ کیجیے گا اس کو، اور انجوائے کیجیے گا، اس پارک میں آئیے گا، دیکھیں کلاکس کتنے اچھے ہیں، ہینگنگ کلاکس ہیں اور دیکھنے میں بڑے خوشنما اور اچھے لگ رہے ہیں، تو وہ آپ دیکھیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورتی ہے، اور میں ضرور چاہوں گی کہ آپ اس کو ایکسپلور کریں۔ اب رمضان کے بعد آپ بچوں کو عید پہ لے کے جائیں تو آپ کو اچھا لگے گا۔ یہ بانس کا درخت ہے ناظرین، بڑا اچھا دیکھنے میں لگ رہا تھا، تو میں نے کہا یہ میں بھی ناظرین سے شیئر کروں گی ضرور، ان کے لیے آپ کے لیے میں نے اسپیشلی ویڈیو بنائی ہے، کیونکہ میں تو پریکٹیکلی یہاں گئی ہوں، اور آپ نے تو بعضوں نے دیکھا بھی ہوگا، یقیناً دیکھا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ویلاگ سے آپ کو ایک ایکسپلور کرنے کے لیے ایک اچھی ایک پکنک پوائنٹ مل گیا ہے۔ یہاں پر آپ اگر ریفریشمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کھانا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں پہ بھی کھا پی سکتے ہیں۔ فیملیز یہاں پر برتھ ڈے سیلیبریشن کرتی ہیں، لوگ آتے ہیں، یہاں پہ بھی بڑی اچھی سپاٹس ہیں، آپ کے بینچز پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، آپ نیچے دری ہے چوٹائی پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں، تو آپ کو بڑا اچھا یہ لگے گا۔ تو یہ یہاں پر میرے بیٹے کو تھوڑا سا اسکیری فیل ہو رہا تھا، یہ مشکل سے بس ڈر ہی رہے تھے، ہم نے ان کو تھوڑا بوسٹ کیا کہ یہ ذرا اس کو کر لیں، کلائمبنگ کریں اس پہ، تو ان سے نہیں ہو رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ یہ ہم نے بوسٹ کیا ہے، تو یہ تھوڑے سے ان کی جھجک ختم ہوئی ہے۔ تو کیورس تو بہت زیادہ ہو رہے تھے یہ کہ میں یہ ضرور کروں گا، یہ میں ڈن کر لوں گا، پھر یہ آہستہ آہستہ بس بابا کے ساتھ ان کو انہوں نے ہیلپ کی، ماموں نے ہیلپ کی، تو یہ اس کو کمپلیٹ انہوں نے کر پائے۔ تو ناظرین صبح کے ٹائم یہ ضرور آپ اگر وزٹ آپ نے کرنا بھی ہو تو آپ آئیں تو بڑا اچھا آپ کو لگے گا، کیونکہ بڑا خوبصورت مناظر ہوتے ہیں صبح کے ٹائم بھی، اور ویسے بھی اچھے لگتے ہیں۔ اگر آپ کہیں دوسرے سٹی سے آ رہے ہیں یا کہیں اسلام آباد سے بھی آ رہے ہیں تو آپ بڑا ایزیلی، یہ مرغسار کے بالکل پاس ہے، ساتھ ہی سینٹورس اس کے قریب ہے، تو آپ کو یہ اچھا لگے گا یہاں آ کر۔ تو امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی، تو یہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ رمضان المبارک کی میں ایڈوانس آپ کو مبارکباد دیتی ہوں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور رمضان کا رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور سب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے لیے یکجہتی اور دعائیں میں اور سب کچھ قبول کرے، اور یہ دعا کریں، اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے تو خصوصی طور پہ ان کو بھی یاد رکھیں، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ تو بس ابھی ہم لوگ یہاں سے روانہ ہونے لگے تھے، بس جا رہے تھے، ابھی ہم نے جانا ہے فاطمہ جرہ پارک۔ تو اوکے ناظرین، میں آپ سے پھر ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، تو آپ تو ہم یاد رکھیے گا، اور میرے چینل FJ لائف سٹائلز کو سبسکرائب اینڈ لائک اینڈ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔
تو یہاں پر ابھی ہم لوگوں نے پلیس دیکھی تھی جہاں پر ہم لوگوں نے بیٹھ کے لنچ کرنا تھا. یہ ہم آ گئے تھے فاطمہ جناح پارک میں, اور دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت خوبصورت پارک ہے. اور یہاں پر ہم نے دھوپ میں بیٹھنا پریفر کیا کیونکہ ہوا ٹھنڈی تھی کافی زیادہ. ویسے تو چھاؤں میں بھی یہاں پہ جگہ تھی, پھر ہم لوگوں نے چھاؤں میں تھوڑی ٹھنڈ فیل ہو رہی تھی تو پھر ہم لوگ دھوپ کی طرف آ گئے تھے, تو پھر ہم نے دھوپ میں بیٹھ کے یہاں پر لنچ کیا. دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی خوبصورت اور دلکش یہ پارک ہے, اور بہت زیادہ پلانٹس ہیں. اور مجھے اس لحاظ سے سب سے اچھا یہ ٹاپ آف دا لیسٹ میری نظر میں ہے. سب سے اچھا جو میں پریفر کرتی ہوں وہ یہی فاطمہ جناح پارک کو ہی کرتی ہوں. لیکن جیپنیز گارڈن بھی بہت اچھا ہے بچوں کے لحاظ سے, وہاں پہ فیملیز کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ ڈسٹریبیوشن کر رہی تھی, کھانا میں نے بچوں کو نکال کے دے دیا تھا. تو ابھی ہم سٹارٹ کرنے تھے لنچ, اور آپ بھی امید کرتی ہوں کہ سب اچھا اچھا کھانا کھائیں گے اور اپنی دسترخوانوں کی زینت کو رمضان المبارک کے علاوہ بھی بڑھائیں گے. اللہ سب کی دسترخوانوں کو میں برکت عطا کرے. تو پھر ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں. اوکے, اللہ حافظ.